السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ تجوید سے متعلق یہ بات درج کرنی ہے تو قل یا ایھا الکافرون میں بڑا قاف استعمال ہوا ہے۔ اس میں قاف اور چھوٹا کاف ہمارے یہاں کہتے ہیں، پڑھتے ہوئے فرق نہیں کیا جاتا، پہلے بھی یہ بیان کر چکا ہوں، لیکن اصل سکھلانا مقصود ہے، اس وجہ سے بار بار بتلایا جاتا ہے تاکہ کسی بھی طریقے سے ہم صحیح پڑھنے لگیں۔ تو قل اق، زبان کا جو آخری حصہ ہے گلے کی طرف، جب وہ اوپر کے حصے تالو سے لگتا ہے تو بڑا قاف نکلتا ہے اق، اور زبان کا جو درمیانی حصہ ہے جب وہ اوپر لگتا ہے تو چھوٹا کاف نکلتا ہے اق۔ قاف کے اندر سختی ہے اور چھوٹے کاف کے اندر نرمی ہے اس کے مقابلے میں، اق اق۔ اور تیسری بات یہ کہ بڑے قاف کو نکالنے کے بعد دوبارہ آواز واپس آتی ہے اق، اور چھوٹے کاف میں دوبارہ آواز نہیں آتی اق۔ تو قاف نکالنے کا طریقہ یہ سننے سے اس سے کام نہیں چلتا، اس میں تو آپ نکالیں اق اق اق، اور چھوٹا کاف اک اک اک۔ دوسری بات ہے ترجمہ اور گرامر کی۔ ایک گلاس میں پانی دیا۔ سب سے پہلے یہاں پر استعمال ہوا ہے قل۔ قل کے معنی ہے آپ کہیے، یہ امر ہے۔ کل ہی امر کی بات آئی تھی، اس میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ امر دراصل مضارع یعنی پرزینٹ ہوتا ہے، اور شروع کا حرف ہٹا دینے کی وجہ سے وہ امر بن جاتا ہے۔ کل مثال آئی تھی انہر کی، دکھائی نہیں دے رہا ہوگا۔ یہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، فصلی میں بھی یہ بیان کیا تھا کہ اصل میں یہ یصلی تھا اور شروع کا لفظ ہٹا دیا تو صلی ہو گیا، اور آخر میں سے پیش اگر ہو تو اس کو جزم دیتے ہیں، اور اگر آخر میں الف واو یا ہو تو اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ تو اصل میں تھے یہ یصلی
اسی طریقے سے یہاں پر یا ہٹایا اور آخر میں یا تھا اس کو بھی ہٹا دیا، صلی ہو گیا۔ ونہر میں اسی طریقے سے ہم نے بیان کیا تھا، ونہر اصل میں تھا تنہرو۔ تنہرو اس وجہ سے ہم تا اس وجہ سے نکال رہے ہیں کیونکہ سیکنڈ پرسن مخاطب میں تا آتی ہے اور حکم بھی سیکنڈ پرسن مخاطب ہی کو دیا جا رہا ہے، تو اصل تھا تنہرو۔ تو اب ہم نے یہ قاعدہ بتلایا کہ پہلا لفظ کاٹ دیجئے اور اس کے بعد آخر میں جزم، پیش کے بجائے جزم دے دیجئے، ہو گیا ونہر۔ لیکن یہاں تو ہم پڑھ سکتے ہیں واو کے ساتھ ملا کر، لیکن اگر واو سے کاٹ کر پڑھیں تو نہیں پڑھ پائیں گے کیونکہ نون ساکن ہے، اور نون ساکن سے کیسے پڑھیں؟ نہر اگر ہم پڑھیں تو نون پر زبر آ گیا، حالانکہ وہ نون ساکن تھا، یعنی نون پر نہ زبر تھا، نہ زیر تھا، نہ پیش تھا، تو اس کی وجہ سے ہمیں الف لگانا پڑتا ہے اور یہ ہو جاتا ہے انہر۔ اب یہ الف پر کیا پڑھا جائے گا یہ سمجھنا ہے اصل۔ تو ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ اگر دوسرے لفظ پر یہ جو ہا ہے اگر پیش ہو تو الف پر بھی پیش آئے گا، اور اگر دوسرے لفظ پر زبر یا زیر ہو تو الف پر زیر آئے گا۔ بس خلاصہ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر پیش ہو تو الف پر پیش آئے گا، ورنہ تو زیر آئے گا، بس ورنہ سے بہت شورٹ ہو جائے گا۔ اب ہم اس یہاں پر دیکھو ونہر میں ہا پر زبر ہے، اس کو الگ کر کے دکھاتے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلے ہم مثال لیتے ہیں پیش والی۔ وہاں پر آیا تھا سورہ بقرہ کی سب سے آخری آیت میں انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ ہماری مدد فرما۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم حکم ہی دے رہے ہیں، لیکن یہ لفظ حکم تو نہیں بولا جائے گا، لیکن گرامر کے حساب سے اس کو امر ہی کہیں گے۔ تو اصل یہ تھا انصر نا، نا تو ہے ہم کو، اصل مطلب ہے انصر۔ تو یہ بنا کیسے ہے؟ اصل تو ہے تن شروع، اس کے بعد ہم نے دو کام کیے، نمبر ایک تا کو ہٹایا، نمبر دو آخر سے جزم کر دیا۔ اب نون ساکن ہے، نون پر کچھ نہیں ہے، اس وجہ سے ہم کیا پڑھیں گے؟ ہم سے نہیں پڑھا جائے گا، نصر کیا پڑھیں؟ اس وجہ سے اس کے لیے عربی میں الف لگاتے ہیں۔ اب الف یہ کیسا ہوگا؟ تو اس کا قاعدہ میں نے بتلایا کہ جیسے دوسرا نمبر کا لفظ ہے اس کو دیکھا جائے، اگر وہاں پر پیش ہے تو الف پر بھی پیش آئے گا، ورنہ تو الف پر زیر آئے گا۔ تو پیش کی مثال ابھی کیونکہ مجھے بتانی ہے، اس کو پڑھیں گے ہم انصرنا، مدد فرما تو نا ہماری۔ لیکن اب ساتھ ساتھ اس کے ایک اور، یہ چلو بعد میں کر لیتے ہیں، یہ ہو گئے پیش والی مثال۔ سورہ فاتحہ میں آیا تھا کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اب وہاں اصل کیا ہے؟ اصل چلو پہلے اہدی لکھو پھر اس کو کاٹیں گے۔ اہدنا، یہ کیسا بنا؟ اور تو شکل ہی چل رہا ہے۔ ہاں اہدنا اصل ہے قرآن، یہ تو فاتحہ میں زبر زیر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اصل کیا تھا یہ؟ تو نہ تو الگ ہے بالکل ہم کو، اس سے تو کوئی بحث نہیں کرنی ہے، یہ اس کا امر سے کوئی جوڑ نہیں ہے، یعنی آرڈر سے امر سے کوئی جوڑ نہیں، اس کا الگ کر دیجیے، پرناؤن ہے یہ تو آبجیکٹ بن رہا ہے۔ اصل ہے اہدی ہے نا، یہ امر ہے، تو ہدایت دے۔ یہ بنا کیسے؟ اصل تھا تا دی اور اس پر تھا جزم، تو آپ نے پہلا کام کیا کہ پہلا لفظ ہٹایا، آخر میں اصل تو اٹھا کے پیش کو جزم کرتے، لیکن یہاں پہلے سے جزم ہے اور یا آ رہی لہٰذا یا کو ہٹا دیا۔ اب بنایا حد، اب ہا تو ہے
ساکن یعنی ہاں پر نہ زبر ہے نہ زیر ہے نہ پیش ہے. اب ہم اس کو کیسے پڑھیں؟ اس مجبوری کے لیے ہم نے الف لگایا. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اب الف پر کیا پڑھیں. تو میں نے کہا اگر دوسرے حرف کو دیکھو، یہاں دوسرا حرف ہے دال، دار پر ہے ای ہدی زیر، لہذا الف پر بھی زیر پڑھیں گے. ای دی، یہ ہو گیا امر. تیسری مثال یہی لے لیتے ہیں. اصل ہے تن ابو، پہلا کام کیا شروع کا لفظ ہٹایا، دوسرا کام کیا آخر میں جزم کر دیا. اب آخر کے بعد ہے نون ساکن ہے، پڑھانے کے لہٰذا اس مجبوری سے الف لگایا، اور اس کے بعد ہا پر ہے زبر، لہذا الف پر زبر نہیں پڑھیں گے، ہا پر زیر ہی، الف پر زیر پڑھیں گے. تو اب خلاصہ یہ ہوا کہ دوسرے لفظ پر پیش ہو تو الف پر پیش پڑھیں گے، جیسے کہ انصرنا علی القوم الکافرین. اور اگر دوسرے لفظ پر زیر یا زبر تو زیر پڑھیں گے، جیسا کہ یہ کسی کا مائک کھل رہا ہے وہ بند کر دیجئے. کس کا کھل رہا ہے؟ جن کے محمد اسلام لکھا ہوا ہے ان کا مائک کھل رہا ہے، وہ بند کر دیں. یہ 3 مثالیں ہو گئی. ان ہر نہ، اس کے آگے نہ لنا لگا دینا ورنہ ترجمہ ہو جائے گا اے اللہ ہماری قربانی کر دے. لوگ تو جانور کی قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں، انسان کیسے پیش کر سکتا ہے؟ وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے جنہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا تھا. تو اب مجھے ایک نئی بات بتلانی ہے. نئی بات یہ بتلانی ہے کہ جو شروع کا الف ہے تینوں جگہ پر، اس کو کہتے ہیں امر کا الف. تو یہ پیچھے سے جب اس سے کوئی لفظ آئے گا اور یہ ملا کر پڑھا جائے گا تو یہ گر جاتا ہے، یعنی ختم ہو جاتا ہے پڑھنے کے لحاظ سے، البتہ لکھا جائے گا. چنانچہ جو ہماری سورہ بقرہ کی آخری آیت تھی وہ تھی فنصرنا، تو جہاں وہاں پر فا آیا تو اب یہ الف کا پیش ہٹ جائے گا، لکھا جائے گا فنصرنا. ایسا نہیں ہے کہ الف بھی ہٹا دیں آپ، لکھنے کے حساب سے لکھا جائے گا الف لیکن پڑھا نہیں جائے گا، پڑھیں گے آپ فنصرنا. اہدنا میں مثال کے طور پر آپ واو لگا دیجئے، اگرچہ قرآن میں وہاں نہیں ہے لیکن جب واو لگا دیا تو اب زیر ہٹ جائے گا. وہدنا، ان ہر میں تو واو پہلے سے لگا ہوا ہے تو وہاں بھی واو لگائیے، تو واو لگانے کی وجہ سے وہ پیچھے سے مل کر پڑھا جائے گا اور یہ حمزہ گر جائے گا، نہیں زیر ہٹا دیں گے. ون ہر، قربانی کیجئے. کیا بات، یہ امر بنانے کا طریقہ ہو گیا جو ہم نے کل کہا تھا کہ ہم اس کو کل سمجھائیں گے. آج الحمدللہ یہ بات پوری ہو گئی. لیکن ایک سوال ہم سے یہ کیا گیا تھا کہ آپ نے اس سے پہلے بھی سورہ الم ترا میں یہ بیان کیا تھا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس بیت کے گھر کی، اس بیت اللہ کے مالک کی. وہ بھی آپ نے کہا تھا کہ یہ امر ہے یعنی آرڈر ہے، اور آپ یہاں بھی کہہ رہے ہیں یہ آرڈر ہے، حالانکہ وہاں پر لام آیا تھا اور یہاں پر الف آ رہا ہے. تو بہت اہم بات ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل 3 فارمولے ہیں، ایک فرسٹ پرسن، ایک سیکنڈ پرسن، ایک تھرڈ پرسن، یعنی حاضر غائب متکلم. تو جو آج میں نے، یہ بہت اہم بات ہے، اس کو نوٹ کر لینا، میں اس کے آگے لکھ بھی دیتا ہوں. حاضر، یہ آج جو میں نے طریقہ بیان کیا سیکنڈ پرسن حاضر کے 2 صیغوں کے لیے ہے. جو میں نے طریقہ آج بیان کیا ہے امر کا، یہ سیکنڈ پرسن یعنی حاضر کے 6 صیغوں کے لیے ہے. مثال کے طور پر اب ہم اسی سے بنا لیتے ہیں. انصر، فنصر، تو ایک مرد مدد کر، فنصرا، تم 2 مرد مدد کرو، فنصری، تو ایک عورت مدد کر، نہیں وہ چھوٹ گیا، فنصر تو مدد کر، فنصرا تم 2 مرد مدد کرو، فنصرو تم سب
تم سب مرد مدد کرو. فنصوری تو ایک عورت مدد کر. فن سوری یا یہ یاد رکھنا ہے. فن سوری یا فن سوریا تم دو عورتیں مدد کرو. فن سر نہ تم سب عورتیں مدد کرو. یہ 6 ہو گئے نا. 1 2 3 4 5 6. یہ سیکنڈ پرسن حاضر کے 6 فارمولے 6 صیغے بنانے کا طریقہ تو یہ ہے الف والا جو آج بیان کیا. اور باقی جو لیعبدو میں بیان کیا تھا کہ لام لگا کر امر بناتے ہیں، یعنی آرڈر کرنے کے لیے جو لفظ بناتے ہیں اس کو امر کہتے ہیں. وہ ہے غائب کے 6 فارمولوں کے لیے اور متکلم کے 2 فارمولوں کے لیے. لہذا یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لینی چاہیے کہ حاضر سیکنڈ پرسن امر بنانے کا طریقہ الگ ہے اور غائب متکلم یعنی فرسٹ پرسن اور تھرڈ پرسن کے امر بنانے کا طریقہ الگ ہے، جو ہم علم ترى کی صورت میں بیان کر چکے ہیں اور سیکنڈ پرسن کے بنانے کا طریقہ کل اور آج بیان کر چکے ہیں. تو ہم نے امر بنانے کا طریقہ آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے. اب یہاں پر یہ سمجھیے یہ بھی امر ہے اور اصل میں یہاں پر تقولو تھا. تقولو میں تا اس وجہ سے پڑھتا ہوں کیونکہ یہ سیکنڈ پرسن ہے اور سیکنڈ پرسن میں تا آتی ہے. تو تقولو تھا، اس کے شروع میں تا ہٹا دیا. میں لکھنا نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ اس میں ایک بات اور نہیں بڑھ جائے گی. تقولو ہو گیا ہے نا. آج پہلا لفظ ہٹائیے. تو اب یہاں الف لگانے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہاں قاف جو ہے وہ پہلے ہی سے اس پر زبر زیر پیش آ رہا ہے. اور میں نے بیان کیا تھا کہ الف لگانے کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں پر یہ ساکن ہو. اگر قاف ساکن ہوتا تو ہمیں لگانا پڑتا، جیسے انہر میں لگایا، انصر میں لگایا، اہدی میں لگایا. لیکن یہاں پر پہلے ہی سے پیش ہے لہذا لگانے کی ضرورت نہیں. لیکن وہ جو یہاں پر پیش تھا اس کو جزم کریں گے قول. اور یہاں پر ایک نئی بات اور سمجھیں جب آپ بات آ ہی گئی. اب نئی بات یہ ہے کہ 2 لفظ جب ساکن ہو جاتے ہیں تو عرب والے ایک کو ختم کر دیتے ہیں. یہ اس کو ہٹا دیا اسی وجہ سے. قول اور اس سے پڑھا نہیں جاتا اس طریقے سے قول، تو اس وجہ سے وہ واو کو ختم کر دیتے ہیں اور قل ہو گیا. اس طریقے سے آپ سمجھ جائیں گے کہ قل ہو گیا. سمجھے؟ اسی وجہ سے جب آپ یہ سمجھ لیں تو اور اچھا ہے، اور بھی سمجھ لیجئے. اب قل کے معنی تو کہہ، اور اگر ہم 2 مردوں کے لیے کہیں تو کیا کہیں گے؟ اچھا کوئی یہ کیونکہ مستورات ہی زیادہ ہیں، کوئی چیٹ کے ذریعے سے بتلائیں. اگر ہم 2 مردوں کو کہیں قولا اگر 2 مردوں کو کہیں تو کیا کہیں گے؟ یہ مائک کے ذریعے سے بتلا سکتے ہیں اور چیٹ کے ذریعے سے ہی بتلا سکتے ہیں. جب 2 مردوں کو کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ ہاں غلام سے کل بھی وہی ہے جی. قولا صحیح کہا، یہ تھوڑا مدرسے میں پڑھایا ہے. نہیں پڑھنے کی ہے. صحیح بتلایا. اصل مجھے یہی بتلانا ہے. 2 مستورہ کی طرف سے جو میسیج آیا انہوں نے صحیح بتلایا ہے کہ یہاں دیکھو اگر ہم یہاں پر کہیں گے قو لا 2 مردوں کے لیے، اب یہ واو کیوں واپس آ گیا؟ کیونکہ واو اس وجہ سے ختم ہوا تھا کہ یہاں 2 لفظ ساکن ہو گئے تھے، ایک تو واو ایک لام، اس کی وجہ سے ہم نے واو کو ختم کر دیا تھا. لیکن یہاں پر تو جب قولا کہا تو اب ایک ہی ساکن ہوا کیونکہ لام پر جو جزم آ رہا تھا وہ اب زبر آنے لگ گیا وہاں. تو جس وجہ سے ہم واو کو ہٹا رہے تھے وہ وجہ یہاں ختم ہو گئی، اس وجہ سے ہم نے یہاں پر واو کو دوبارہ لوٹا لیا.
اسی وجہ سے اگر آپ کہیں گے قولو، تم سب مرد کہو، قولو لا الہ الا اللہ، حدیث شریف میں آتا رہتا ہے قولو لا الہ الا اللہ، تو اس طریقے سے یہ ہو گیا قل آپ کا۔ یہ بہت اہم بات ہے، انشاءاللہ موقع بموقع ہم لوٹاتے رہیں گے۔ مجھے معلوم ہے ایک مرتبہ کے سننے سے بات اچھی طرح ذہن میں نہیں بیٹھتی، اس وجہ سے میں لوٹاتا رہتا ہوں۔ آپ کو کہوں کہ آپ یاد کریں اور سنائیں، اس کے بجائے میں خود ہی ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں بار بار لوٹاؤں گا۔ جب تقریباً 10 بار لوٹا دوں گا تو انشاءاللہ تمہارے بات ذہن میں بیٹھ ہی جائے گی، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یاد بھی نہیں کرو گے آپ، اور اگر کرو گے تو مجھے کیا معلوم ہوگا کہ آپ نے یاد کیا ہے۔ اس وجہ سے آسان سا طریقہ میں نے یہی نکالا ہے کہ بس میں ہی بار بار لوٹاتا رہوں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں بات ڈال دے۔ تو قل کے معنی ہے تو کہہ، یا وہی ہے جو دو ساکن حرف اکٹھا نہیں آ سکتے۔ ہاں، جب دو حرف ساکن ہو جاتے ہیں تو ان میں سے وہ ایک کو ختم کر دیتے ہیں۔ قول امر تھا، اس وجہ سے واو کو ختم کر دیا، قل ہو گیا۔ خیر، قل یا، یہاں پر یہ الگ ہے، یا ایوہا الگ ہے، کافرون الگ ہے۔ یا کے معنی تو ہے اے، اس کو کہتے ہیں ندا، ندا، اور ترجمہ ہے اس کا اے۔ جیسے تم کسی کو پکارو تو کہو گے یا زید، او زید، اے زید۔ اب ایوہا کیوں آیا ہے، یہ بات سمجھنے کے، یہ بھی گرامر کی بات ہے، سارا وقت تو گرامر ہی میں چلا جاتا ہے۔ اصل ہے یا الکافرون، اے کافرو، یہ تو آپ سمجھے ہوئے ہیں کہ کافر یہاں پر اسم فاعل ہے، جیسے ہم نے بدلایا تھا رازق کافر، خالق مالک، حافظ راجع، یہ سب کافر اسم فاعل ہے، یعنی کام کا کرنے والا، کافر کفر کرنے والا، مالک ملکیت رکھنے والا، رازق رزق دینے والا، اور واو نون آ گیا تو یہ پلورل بن گیا، تو ہو گیا بہت سارے کفر کرنے والے، بہت سارے انکار کرنے والے، تو ان کو پکارا جا رہا ہے یا کے ذریعے سے، ان کو پکارا جا رہا ہے یا کے ذریعے سے، اے کافرو۔ اب یہ ایوہا کا نہ کوئی ترجمہ ہے، یہ آیا کیوں ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جب جس کو آپ پکار رہے ہیں اس پر اگر الف لام آئے تو یا اور الف لام کے بیچ میں ایوہا لانا ضروری ہوتا ہے، عربی کے قاعدے کے حساب سے۔ جس کو آپ پکار رہے ہیں اگر اس پر الف لام لگا ہوا ہے، جیسے یہاں پر الکافرون پر الف لام لگا ہوا ہے، تو یا اور الف لام کے بیچ میں لفظ ایوہا لانا ضروری ہوتا ہے۔ اس کی مثال اور بھی ہے، جیسے قرآن میں بار بار آتا ہے یا ایھا الناس، یا ایھا الناس میں الناس میں بھی الف لام لگا ہوا ہے، تو اس وجہ سے بیچ میں آیا ایوہا۔ لیکن اگر ہم کہیں مثال کے طور پر یا محمد، جیسے قرآن میں آتا ہے یا داود، قرآن میں آتا ہے یا ابراہیم، قلنا یا نارو کونی بردا، یا نار، تو وہاں ایوہا نہیں آئے گا کیونکہ نار پر الف لام نہیں، تو کہیں گے قلنا یا نار۔ یا داود، داود پر الف لام نہیں لہذا کہا یا داود۔ محمد پر الف لام نہیں لہذا کہیں گے یا محمد۔ ابراہیم پر الف لام نہیں تو کہیں گے یا ابراہیم۔ لیکن جس کو آپ پکار رہے ہیں اگر اس پر الف لام آ گیا تو بیچ میں ایوہا لانا ضروری ہو جاتا ہے، اور اس کو کہیں گے یا ایھا الکافرون، یا ایھا المسلمون، یا ایھا المؤمنون، یا ایھا الناس، یا ایھا العلماء، اس طرح۔ تو ایھا کوئی ترجمہ نہیں،
کافرون کا ترجمہ لکھنے کے کافر کے معنی اصل انکار کرنے والے اور ناشکرے کے ہوتے ہیں، تو اصل ہے اے انکار کرنے والوں. اسی وجہ سے مفتی تقی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا اے حق کا انکار کرنے والوں. مطلب وہی ہے کہ انکار کرنے والے اس کا اصل ترجمہ ہے. اے قل کے معنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، قل اے نبی آپ کہیے، یا ایھا الکافرون اے کافروں، لا اعبدو، آپ سمجھ گئے لا اعبدو شروع میں آیا ہے یہاں پر الف، تو اور آخر میں آیا ہے پیش، تو سمجھ جائیں گے پرزینٹ مضارع ہے. اور جب شروع میں الف آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرسٹ پرسن سنگولر ہے، یعنی واحد متکلم ہے. سورہ فاتحہ میں تو آیا تھا نعبدو، اس کا ترجمہ تھا ہم عبادت کرتے ہیں، اور یہاں پر آیا ہے اعبدو تو ترجمہ ہے میں عبادت کرتا ہوں. اور شروع میں لا آ گیا، لا کا ترجمہ ہے نہیں، تو ترجمہ ہوگا میں عبادت نہیں کرتا، یعنی اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ تم کہو لوگوں کو میں عبادت نہیں کرتا. ماں، یہ ماں موصولہ ہے. ماں موصولہ کا مطلب وہ جس کو ہمارے یہاں سب سے پہلے جو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض میں بھی آیا ہے، مما رزقناہم میں بھی آیا ہے. ہاں، جس کا ترجمہ اردو میں جیم سے ہوتا ہے. لا اعبد، میں عبادت نہیں کرتا، ماں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو. دو ترجمے بتلائے تھے میں نے، ایک پہلے لفظ سے جڑ کر ہوتا ہے اور دوسرا اگلے لفظ سے جڑ کر ہوتا ہے. میں عبادت نہیں کرتا ماں اس کی، تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو. اب یہاں پر یہ آیا تعبدون، تو سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیے کہ شروع میں تا رہا ہے تو سمجھ جائیے کہ یہ پریزنٹ ہے، مضارع ہے. پھر جب شروع میں تا آیا اسی سے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ سیکنڈ پرسن مخاطب ہے، حاضر ہے. آخر میں واو نون آیا تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ پلورل ہے اور میل ہے، یعنی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. تعبدون تم عبادت کرتے ہو، اور اس کو پیچھے سے جوڑ کر ترجمہ کریں گے میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. منٹ رہیں گا تو ختم ہوگا. میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم، انتم یہ پرناؤن ہے، اور یہ پرناؤن انتم پرناؤن ہے سیکنڈ پرسن پلورل میل کی، یعنی جمع مذکر حاضر. اور عابد یہ وہی ہے جس کو میں نے ابھی کہا تھا اس میں فاعل کام کرنے والا، اور آخر میں واو نون آ گئے لہذا پلورل جمع بن گیا، تو ترجمہ ہوگا اور نہ، لا کا ترجمہ نہ، اور نہ انتم تم عبادت کرنے والے ہو ماں اس کی، یہ وہی ماں موصولہ ہے، اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تو بار بار وہی لفظ آ رہا ہے لا اعبد والا. ولا انتم اور نہ تم، میں نے کہا تھا ترجمہ میرے ساتھ کہہ لیا کرو اس سے یاد ہو جائے گا. اور نہ تم عابدون عبادت کرنے والے ہو ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا اور نہیں، انا میں عابد عبادت کرنے والا ہوں ما عبدتم جس کی تم نے عبادت کی. دیکھیے آپ یہ یہاں پر غور کریے کہ عبدتم کے شروع میں نہ تو الف ہے، نہ یا ہے، نہ تا ہے، نہ نون ہے، لہذا یہ پرزینٹ مضارع نہیں ہو سکتا بلکہ یہ ماضی ہے، پاس ہے. لہذا اب اس کا ترجمہ بھی پاس سے کریں گے. اور آخر میں تم آیا ہے، اور تم آتا ہے سیکنڈ پرسن میل پلورل کے لیے، یعنی جمع مذکر حاضر کے لیے، لہذا اس کا ترجمہ ہوگا تم نے عبادت کی زمانے پاس زمانے گزشتہ میں. تو ترجمہ کریں گے اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں ماں اس کی عبدتم جس کی تم نے عبادت کی، اور نہ میں
اب عابدون عبادت کرنے والا ہوں، ماں اس کی، عبدتم جس کی تم نے عبادت کی، ولا اور نہ، انتم تم، عابدون عبادت کرنے والے ہو، ماں اس کی، اعبدو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اب یہاں پر کیونکہ شروع میں الف آ گیا لہذا پرزینٹ مضارع بن گیا۔ اب ترجمہ کریں گے میں عبادت کرتا ہوں، یعنی زمانہ پرزینٹ میں اور زمانہ حال میں۔ ہاں، ولا اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو، ماں اس کی، اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لکم لام ہے یہاں پر اختصاص کے لیے، جو الحمدللہ رب العالمین معاہدہ جس کا ترجمہ لیے ہوتا ہے، اللہ تعالی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تو یہاں بھی آئے گا لکم تمہارے لیے، دینکم دین کے معنی ہے طریقہ، دین کو جو کہتے ہیں ہم دین، ہمارا دین اسلام ہے، تو اس میں دین کا ترجمہ ہے طریقہ۔ تو لکم یہ کم پرناؤن ہے، سیکنڈ پرسن میل پلورل کے لیے، یعنی جمع مذکر حاضر کے لیے، تمہارے لیے، دینکم تمہارا طریقہ ہے، ولی یہ لام الگ ہے اور یا بھی پرناؤن ہے واحد متکلم کی، یعنی فرسٹ پرسن سنگولر کی، اور میرے لیے دینی اصل ہے دینی، اور میرے لیے میرا طریقہ ہے، لیکن یا کو ختم کر دیا تاکہ اچھا سا لگے، کافرون، تعبدون، کیونکہ نون نون صحیح جگہ آیا تھا اس وجہ سے یہاں بھی نون آ گیا، تو میرے لیے میرا طریقہ ہے۔ اور دین کا دوسرا ترجمہ ہے تمہارے لیے تمہارا بدلہ ہے اور میرے لیے میرا بدلہ ہے، یعنی تم کو تمہارے کیے ہوئے کا بدلہ ملے گا اور مجھ کو میرے کیے کا بدلہ ملے گا۔ دین کا ترجمہ یہاں دین سے بھی کر لیجئے، یا طریقے سے کر لیجئے، یا بدلے سے۔ لکم دینکم ولی دین تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، تمہارے لیے تمہارا طریقہ، میرے لیے میرا طریقہ، تمہارے لیے تمہارا بدلہ، میرے لیے میرا بدلہ۔ یہ سمجھ جائیے کہ یہاں پر یا لگا ہوا ہے اور بعد میں قرآن کی میں ہٹا دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات آپ کے ذہن میں آ رہی ہوگی کہ بار بار آ رہا ہے میں عبادت نہیں کرتا، میں عبادت نہیں کرتا، تو ڈبل ڈبل کیوں آ رہا ہے؟ تو اس کا جواب تو اصل ہم تفسیر کے ٹاپک میں دیں گے کیونکہ میٹنگ میں ختم ہونے والی ہے۔ بس آپ مختصر سے یہاں پر اتنا سمجھ لیجئے کہ لا اعبدو میں ہے میں عبادت نہیں کرتا، اور بالکل سیم یہاں چوتھی آیت میں ہے ولا انا عابد میں عبادت نہیں کرتے والا ہوں۔ تو ان دونوں میں فرق یہ ہے، پہلا ہے پرزینٹ کے لیے اور دوسرا ہے فیوچر کے لیے، یعنی پہلا ہے حال کے لیے اور دوسرا ہے مستقبل کے لیے۔ ہم لکھ دیتے ہیں یہاں پر حال، حال کہتے ہیں پرزینٹ کو، اور ولا انا عابد یہ سیم ہے، یہ ہے مستقبل یعنی فیوچر۔ تو لا اعبد میں ترجمہ کریں گے میں عبادت نہیں کرتا، یعنی فی الحال زمانے میں، اور ولا انا عابد میں ترجمہ کریں گے تو لا اعبد میں عبادت نہیں کرتا ہوں، یہ حال کا ترجمہ کریں گے یعنی پرزینٹ کا، اور ولا انتم عابدون میں چوتھی آیت جو ہے ولا انا عابد میں فیوچر مستقبل کا ترجمہ کریں گے میں عبادت نہیں کروں گا۔ اگرچہ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک صاحب کہ آپ نے ترجمہ دوسرا کیا تھا، میں نے ترجمہ اس وقت یہ کیا تھا کہ آپ کو یہ معلوم نہیں تھا، اب اصل ترجمہ جو میں کرا رہا ہوں وہی یاد کرنا ہے، ولا انا عابدون کا ترجمہ کرنا ہے میں عبادت نہیں کروں گا، کیونکہ یہ مستقبل فیوچر کے لیے ہے۔ اگرچہ میں نے ترجمہ اس کا
پہلے پرزینٹ ہی کا کر دیا تھا، لیکن وہ صرف ویسے ہی کیا تھا. اصل ترجمہ یہ ہے کہ ولا عابدون چوتھی آیت میں فیوچر مستقبل کا ترجمہ ہوگا. اچھی بات. دوسرے یہ ولا انتم عابدون، یہ یہاں پر حال ہے. اور ولا انتم پانچویں آیت میں یہ یہاں پر مستقبل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی دو باتیں کہی گئی، پہلے حال میں یعنی پہلے پرزینٹ میں اور دوسری فیوچر میں. اور ولا انتم عابدون کافروں کے بارے میں بھی دو باتیں کہی گئی، ایک تیسری آیت میں ایک پانچویں آیت میں. پہلے کا تعلق پرزینٹ حال سے ہے اور دوسرے کا تعلق مستقبل فیوچر سے ہے. اب میں ترجمہ کر رہا ہوں اس بات کی رعایت کرتے ہوئے کہ کہاں حال کا ترجمہ ہوگا، کہاں مستقبل کا، کہاں پریزنٹ کا، کہاں فیوچر کا. اب آپ اچھی طرح سن لیجئے اور اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے. اب اس میں ساری باتیں آ چکی ہیں. قل کہیے، یا اے الکافرون، اے کافرو، اے انکار کرنے والو، لا اعبدو میں عبادت نہیں کرتا ہوں، ما جس کی تعبدون تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم اور نہ تم، عابدون عبادت کرتے ہو، ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابدون اور میں عبادت نہیں کروں گا، میں عبادت نہیں کروں گا، ما اس کی عبد تم جس کی تم نے عبادت کی، پاس میں ماضی میں، ولا انتم عابدون اور نہ تم عبادت کرو گے، ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں، کیونکہ یہ تو پرزینٹ ہی ہے یہاں. تو لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، تمہارا طریقہ، تمہارا بدلہ ہے، ولیہ میرے لیے، دینی میرا بدلہ ہے، میرا طریقہ ہے. لیکن یا کو ہٹا دیا کیونکہ تاکہ ساری آیتیں ایک جیسی ہو جائیں، اس وجہ سے یا کو قرآن کریم میں ہٹا دیا گیا ہے. اب یہ میٹنگ پوری ہونے والی ہے، اس کو ہم اینڈ کر دیتے ہیں، دوسری میٹنگ چلائیں گے، دوسرا لنک آئے گا، اس پر کلک کر دینا.